مختصر سا سوال ہے، اگر آپ اس میں رہنمائی کر دیں. ہم ادھر شاید ہالینڈ میں میڈیا سے تعلقات قائم کرنے اور رکھنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جو شاید ہونا چاہیے تھا. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کا جو اول درجہ کا میڈیا ہے وہ ایک سنسنی اور تہلکہ خیز خبریں چاہتا اور مانگتا ہے جو شاید ہم ان کو نہ دے سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ وہ بے شک ہم سے اپنے لفظوں میں اس کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن اس کا احساس ہمیں ضرور دلا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بہانہ ہے، ٹھیک ہے، کہ سنسنی خیز خبریں چاہتے ہیں. اگر تعلق ایک دن میں نہیں بنا کرتے. نہ یہ اس طرح تعلق ہوتا ہے کہ آج ہمارا جلسہ ہے تو میڈیا کے پاس دوڑے دوڑے جاؤ اور کہتے ہو جی ہاں جی ہاں جی ہماری خبر بولے. ایک پرانا تعلق چل رہا ہوتا ہے. اب تعلق بنانا شروع کیا ہے نا یہاں، تو پچھلے وہی تو جب سے میں آیا ہوں 5 دن سے مجھے تو میڈیا نہیں چھوڑ رہا. روز کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے انٹرویو کے لیے. اخبار بھی آتے ہیں، ٹی وی چینل بھی آتے ہیں، ریڈیو چینل بھی آ رہے ہیں، لوکل بھی آ رہے ہیں، ریجنل بھی آ رہے ہیں، ریلیجس چینل بھی، اخبار نمائندے بھی آ رہے ہیں، دوسرے بھی آ رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلے ایک اسپیڈ ورک کرنا ہوتا ہے، لمبا کام کرنا پڑتا ہے، تعلقات بنانے پڑتے ہیں. یو کے والی پہلے یہ کہتے تھے یہ سنسنی خیز خبریں چاہتا ہے اس لیے وہ نہیں آتے. میں نے وہاں اس کے بعد بھی اپنا پریس سیل قائم کیا، ان کو سپرد کر دیا 5-6 نوجوان لڑکوں کو کہ تم نے کام کرنا ہے. اس سال اس علاوہ اس کے کہ بی بی سی نے میرا انٹرویو لیا، ہمارے بہت سارے لڑکوں کے انٹرویو لیے مربیان کے. پھر وہاں کا مشہور ریڈیو اسٹیشن ہے اس نے لیا اور بڑا پسند کیا گیا وہاں یو کے میں. پھر جلسے پہ پہلی دفعہ بی بی سی کا نمائندہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پروگرام دیا وہاں کا لائیو، وہاں سے جلسہ گاہ سے. صرف ایک صبح کا پروگرام دینا تھا، لیکن پھر اس کو پیچھے سے ان کے ہیڈ آفس سے فون آیا کہ اس کو تو لوگوں کی بہت اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے، دوپہر کو بھی لو. دوپہر کو ایک اور پروگرام کیا، پھر نایا نہیں ایک اور بھی لو شام کو، پھر شام کو بھی ہوا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی بات تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے راستے کھولنے ہوتے ہیں اس وقت کھلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کہ راستے کھلیں اور دنیا میں کھل رہے ہیں تو ہر ملک کو پھر اس پہ کام کرنا چاہیے. تو ابھی تک نہیں کیا تھا تو بناؤ تعلقات، اور مستقل تعلقات ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اٹھے صبح صبح آج ہمارا فنکشن ہے چلو جی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے جا کے کہہ دیا آؤ جی ہمارے پاس. اس طرح نہیں ہوتا. دوستیاں کرو، تعلقات بڑھاؤ، تحفے دو، چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھو، اور کچھ نہیں تو بعض دفعہ اشتہار بھی دینے پڑ جاتے ہیں. اشتہار دیں تو پیغام تو اس طرح پہنچتا ہے. بعض دفعہ پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں. اب کی پی آر زیادہ اچھی ہوگی تو ٹھیک ہے. نوجوانوں کی ٹیم بنانی چاہیے یہاں، پریس کمیٹی کو یہاں بنانی چاہیے، اس سے کام کریں. تو ابھی تک تو جو آئے ہیں جرنلسٹ، چاہے وہ چھوٹے تھے یا بڑے تھے، وہ جو مربی صاحب کے ساتھ آئے لگتا تھا ان کے مربی صاحب سے ذاتی تعلقات ہیں. ٹھیک، وہ ذاتی تعلقات ہونے چاہیے ہر ایک سے، پھر کھلتے ہیں میدان. ٹھیک، آپ لوگ اب تک سوئے رہے ہیں تو جاگ جائیں، بیٹھ جاؤ، بلکہ جاگے ہیں، اس جاگنے کو قائم رکھیں نوجوان. وہاں بھی میں نے جب ہماری مرکزی پریس ٹیم نے کام شروع کیا تو یو کے کی اپنی پریس ٹیم جو سوئی ہوئی تھی وہ بھی ایسی جاگی ہے کہ کئی گنا آگے رابطے ہو گئے ہیں ان کے.